ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ہاں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے، ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو 4 شرائط بتائی ہیں نا، وہ بڑی کٹھن ہے۔ پہلی 2 پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں، آخری 2 بہت مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر ایک نماز عصر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، ایک زمانے کے لیے بھی عصر عربی میں کہتے ہیں نا، عصر حاضر میں بہت بڑے محقق، یعنی اس دور کے، اس زمانے کے۔ زمانہ گواہ ہے اس پر، زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت ہی گھاٹے میں۔ سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ الٹیمیٹ، یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا، یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے، باقی نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں، یہ آنکھوں سے عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان دیے تھے سننا نہیں سنتے، عقل دی تھی، دل دیے تھے، لیکن بات نہیں سمجھتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، جو اپنی کان، آنکھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے زبردستی دوزخ میں نہیں پھینکا۔ اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے، زندگی بدل دینے والی، لائف چینجنگ ڈسکشن، یہ آپ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کھل جائے گی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر گیا، راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے۔ جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجیے آپ، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے۔ لدو اونٹ اور کولو کا بیل، انسانوں کی عظیم اکثریت اس سطح پر زندگی بسر کرتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے
کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے۔ گھوڑے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپوں کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسا ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں جاری نظر آ رہی ہے، الا الذین آمنوا، ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل اختیار کر لیں۔ یہ دو شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے۔ ایون آپ یورپ امریکہ میں بھی چلے جائیں، اگر آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ چوراہوں پر مارکیٹس میں کھڑے ہو کے تو پارکس کے اندر مصلے بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گورے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اصل مسئلہ ہے اگلا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی، انہوں نے حق بات کی، جو جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں کو۔ بڑا مشکل کام ہے، ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے۔ صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے، لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو بچ جاؤ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ، تم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو جو سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف۔ اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ حق عربی میں کہتے ہیں پرپزفل، با مقصد چیز کو، یعنی یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا۔ تو حق بات کی وصیت کرتے رہے، جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے، یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے۔ حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت کا، سچائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ نہیں۔ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان۔ اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہوگا، جواب دہی بھی کرنی۔ اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے
جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتا، اس سے محاسبہ کوئی نہیں۔ وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو۔ ایک عجیب بے کلی اور بے چینی۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور۔ یہ احساس جن کو ہوتا ہے، حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے، کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور جب آپ حق بات کریں گے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے، جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے، یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ نماز رفع الیدین سے شروع کر دیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کیا ہو گیا۔ فرق دیکھا ہے آپ نے؟ گمراہی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر بھی کرنا۔ تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی، صبر کی وصیت بھی کرنی۔ یہ آخری دو شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی دو شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے آندہ سے میں نے نہیں ہونے دینا، تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے، آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے، فوراً آپ کو مارنے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی۔ اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا تمام حالات و واقعات کے۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے۔ یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں
ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا؟ 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا؟ اور آخری سوال وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا؟ علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی۔ یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان، اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتہ بن جائے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔